بی بی فاطمہ کو پتہ چلا کہ غلام کنیز آئی ہے، وہ دبا دب تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ حضرت کے گھر آئی۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت پر موجود نہیں تھے۔ بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کوئی ضروری کام تھا؟ اگر مجھے کہے گی تو میں بھی عرض کروں گی۔ انہوں نے کہا سنا ہے کہ بڑے غلام و کنیزیں بٹ رہی ہے، میری بھی چکی چلا چلا کہ یہ ہاتھ دیکھو کیسے زخمی ہو گئے، اگر مجھے بھی کوئی کنیز مل جائے تو میں بھی آرام کروں۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب میں، عائشہ بی بی نے کہا فاطمہ آئی تھی، آپ غلام و کنیزیں بانٹ رہے ہیں، بی بی فاطمہ کو بھی کنیز چاہیے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، جواب ہی نہیں دیا، خاموش ہوئے۔ رات کے معمولات، عشاء کی نماز، صحابہ سے گفتگو، مسجد کی تعلیم و تعلم سے جب آپ فارغ ہوئے، بجائے گھر آنے کے سیدھا ان کے گھر گئے۔ حضرت علی اپنے پلنگ پر اور بی بی فاطمہ اپنے پلنگ پر لیٹنے لگے تھے، آپ نے کہا خبردار کہ اٹھ کے بیٹھے، علی رسلکما، جیسے دونوں لیٹے ہو لیٹے رہو، اور درمیان میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا بی بی فاطمہ آپ آئی تھی، کچھ چاہیے؟ جی بابا جان یہ آپ نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر بتاتا ہوں، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے، یہ دنیا کے غلاموں سے، کنیزوں سے، نوکروں سے، خادموں سے 1000 درجے، لاکھ درجے بہتر ہے۔ او علی ایسے خوش ہوئے، اٹھ بیٹھے، فاطمہ ایسی خوش ہوئی، وہ مطالبہ ہی بھول گئے۔ میں دور حدیث کے طلباء کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے 500 روپے مانگے اور میں نے آپ کو کہا کہ 500 مرتبہ استغفار کر لو، تو آپ تو بہت خفا ہو جائیں گے کہ ہمارے استاد ہماری بات کا پورا جواب ہی نہیں دے رہے۔ یہ فاصلہ اتنا بڑا پیدا ہو گیا، وہ سن کر خوش ہوئے اور آپ سمجھیں گے کہ بے جوڑ بات ہے۔ اب جوڑ دیکھو ذرا، پہلی بات یہ کہ غلام اور کنیز اسباب دنیا ہے، اور پیغمبر اور رسول آخرت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں، ان کا کام آخرت کی محبت و توجہ بڑھانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ غلام اور کنیز سے تو جسم کو راحت ملے گی نا، لیکن تسبیحات کرنے سے روح کو طاقت ملے گی، اور روح اصل ہے، جسم تو تابع ہے۔ تیسرا یہ کہ غلام اور کنیز کب تک رہیں گے؟ وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، مر مر کے چلے جائیں گے، لیکن تسبیح سبحان اللہ نصف المیزان، بخاری اور مسلم میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو جو میزان کا ہے قیامت کے دن وہ آدھا بھر جائے گا، والحمدللہ تملؤ، الحمدللہ سے تو پورا بھر جائے گا، اور اللہ اکبر پر 7 آسمان بھرنا شروع کر دیں گے، اتنی نیکیاں اور اجر جمع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری نقطہ یاد رکھو کہ جو لوگ تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے، خواہ قرآن کی شکل میں ہو، دینی کتابیں پڑھنے کے رنگ میں ہو، احادیث اور فقہ کی شکل میں ہو، یا اللہ اللہ کرنا ہو، یا تسبیحات نمازوں کے بعد ہو، مختلف اوقات میں ہو، مسجد آتے وقت، جاتے وقت، طہارت خانے جانے سے پہلے، طہارت خانے سے نکلنے کے بعد، سوتے سے پہلے، جاگنے کے بعد، یہ تمام سلیبس ہے، زندگی کا نقشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دیا، تب تشریف لے گئے۔ تو یہ تسبیحات جب آدمی کرے گا تو اس کے غلام اور کنیز ختم نہیں ہوں گے، نہ آپ نے ان کو کھانا دینا ہے، نہ تنخواہیں دینی ہے، نہ ان کو کپڑا بنا کے دینا ہے، وہ جہاں آپ قدم رکھیں گے ہر شخص کہے گا حضرت تھوڑی دیر کے لیے پیر دباؤ، وہ نہیں یار